بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مسلمان ابھی نئے ماحول میں ڈل رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اسلام کے بنیادی ارکان نازل فرما رہا تھا، اور پھر دوسری ہجری شعبان کے مہینے میں آسمان سے حکم اترا جس نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی زندگی بدل دی۔ قرآن کریم کے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک انقلاب کا اعلان تھا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شرک کے سامنے سینہ تانا، ظلم سہا اور ہجرت کی، لیکن ان 13 سالوں میں رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا۔ مسلمان یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا۔ یہ اسلام روزی کی ابتدائی شکل تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ دوسری ہجری میں یعنی ہجرت نبی کے تقریباً 18 ماہ بعد اللہ نے سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل فرمائی جن میں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ آیت ایک عظیم راز بیان کرتی ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں، وہ مہینہ ہے جس میں آسمان سے قرآن اترا، جس میں اللہ نے انسانیت کو روشنی دی، اور اسی لیے اس مہینے کو عبادت اور تقوی کے لیے چنا گیا۔ علامہ ابن کثیر اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کی شب قدر میں یک بار نازل کیا گیا، اور پھر 23 سال میں بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، وہ لوگ جو سالوں سے اللہ کی راہ میں ہر قربانی دے چکے تھے، انہوں نے یہ حکم سنتے ہی سر جھکایا۔ ابتداء میں روزے کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد سو جانے پر کھانا پینا بند ہو جاتا تھا، اگلی رات تک۔ یہ نہایت سخت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں راحت کا اعلان فرمایا، اب تم ان سے ملو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید داری کالی داری سے ممتاز ہو جائے۔ اللہ نے خود اپنے بندوں کی مشکل آسان کی۔ رمضان کو صرف روزوں کا مہینہ سمجھنا کافی نہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے اللہ نے لیلۃ القدر کہا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 رات مہینے سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اس منظر کو سوچئے جب پہلا رمضان آیا ہوگا۔ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے آسمان پر ہلال دیکھا ہوگا، وہی ہلال جو آج بھی ہر سال رمضان کا اعلان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر سال یہی ہوتا ہے، ہر سال اللہ اپنے بندوں کے لیے آسمان سے رحمت اتارتا ہے۔ رمضان کی تاریخ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اللہ کی اس محبت کی داستان ہے جو اس نے اپنے بندوں سے رکھی۔ اس نے ایک ایسا مہینہ چنا، وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، اس میں روزہ فرض کیا تاکہ بندے اپنے خواہشات پر قابو پائے، تقوی سیکھے اور اپنے رب کو یاد کریں۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی جس کو شب قدر کہا اور 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اللہ نے سحر اور افطار رکھا تاکہ ہر دن ایک نئی شروعات ہو۔ آج جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ صرف ایک عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ
1400 سال کے اس عظیم روایت کا حصہ بن رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شروع کی تھی۔ اب اس اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں جس نے خود فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔